بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اور ان کی تخلیق۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے آپ کا جسم مبارک بنایا اور ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونک کر پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ انہیں کائنات کی تمام اشیاء کے ناموں، ان کی صفات اور ان کی حکمتوں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں نے ان کی علمی فضیلت کا اقرار کر کے انہیں سجدہ کیا، جبکہ ابلیس سجدے سے انکار کر کے مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کثیر فضائل سے مشرف ہیں اور قرآن و حدیث میں آپ کا کثرت سے تذکرہ موجود ہے، جس کی روشنی میں ہم نے آپ علیہ السلام کی سیرت و احوال کو 13 ابواب میں تقسیم کر کے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت سے علم و عمل کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کے قرآنی مقامات۔ آپ علیہ السلام کا اجمالی تذکرہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر موجود ہے اور تفصیلی ذکر 7 صورتوں میں کیا گیا۔ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 30 تا 39، نمبر 2 سورہ اعراف آیت نمبر 11 تا 25، نمبر 3 سورہ حجر آیت نمبر 26 سے 44 تک، نمبر 4 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 سے 65 تک، نمبر 5 سورہ کہف آیت نمبر 50، نمبر 6 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 127 تک، نمبر 7 سورہ صاد آیت نمبر 71 سے 85 تک۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشورے کے انداز میں فرشتوں سے کلام فرمایا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر سن کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی عرض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں اللہ عز و جل کی حکمتیں تم پر ظاہر نہیں، ان میں انبیاء و رسول علیہ السلام بھیجے جائیں گے، نیز ان میں شہداء صدیقین بھی ہوں گے، صالحین و عابدین بھی، علماء عاملین بھی اور اولیاء کاملین بھی۔ یہاں اس واقعہ سے متعلق 6 اہم باتیں ملاحظہ ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہو، اگرچہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا۔ لیکن یہاں سورہ بقرہ کی آیت 30 میں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد دونوں مراد ہوں۔ یہاں مزید ایک بات یاد رہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے، بلکہ خلیفہ بنانے کی حکمت بندوں پر رحمت فرمانا ہے، کیونکہ عام بندوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکے، بلکہ عام آدمی تو فرشتے کے واسطے سے بھی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا جس کا نام نبی اور رسول رکھا، اور اسے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یا براہ راست اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر کے انسانوں تک پہنچا سکے، لہٰذا انسانوں میں سے ہی رسولوں اور نبیوں کو خلیفہ بنا کر بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رحمت، لطف اور احسان ہے۔ فرشتوں کا تعارف۔
فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے سے موجود ہیں، اور حدیث پاک میں ہے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا گیا۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، اور نہ ہی مرد و عورت کے درمیان تیسری جنس۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، اسی لیے کبھی یہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ یہ کھانے پینے اور دیگر انسانی عوارض سے پاک اور بے نیاز ہیں۔ یہ معصوم یعنی ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے، اور جان بوجھ کر یا بھولے سے یہ غلطی سے الغرض کسی طرح بھی حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ خدا کے عزت والے بندے ہیں۔ قرآن میں ان کی مختلف ذمہ داریوں کا بیان ہے، جیسے روح قبض کرنا، اہل ایمان کی مدد کرنا، رسولوں کی نصرت و حمایت کرنا، وحی لانا اور کائنات کے کاموں کی تدبیر کرنا۔ فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام کرنے کا سبب علم الہی کامل ذاتی محیط لامتناہی ازلی ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ مشورے کی حاجت سے پاک ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلیفہ بنانے کی خبر ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے تخلیق آدم کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کر پیدائش سے پہلے ہی جسے خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی ہے، تو یقیناً وہ کوئی عظیم ہستی ہے۔ فرشتوں نے انسان کے بارے میں جو کلام کیا کہ انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اس کلام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تخلیق یا اس کی مشیت و ارادے پر اعتراض کرنا نہ تھا، اور نہ ہی انسان کے مقام و مرتبہ کا انکار مقصود تھا، اور یوں ہی انسانوں سے حسد بھی اس کا منشا نہ تھا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں اور ان سے امر الہی پر اعتراض یا کسی سے حسد متصور نہیں۔ ان کی عرض اظہار تعجب اور خلیفہ بنانے کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھی۔ گویا انہوں نے یوں عرض کی، اے اللہ، انسانوں کی پیدائش میں کیا حکمت ہے، حالانکہ یہ لوگ زمین میں فساد کریں اور خون بہائیں گے؟ اگر اس تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو اس کے لیے ہم موجود ہیں، جو دن رات کسی کوتاہی اور اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ فرشتوں نے انسانوں کی طرف فساد پھیلانے اور خون ریزی کی نسبت اس لیے کی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اولاد آدم میں سے کچھ لوگ فساد اور خون ریزی کریں گے، اور یہ علم فرشتوں کو یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، یا انہوں نے ان جنات پر قیاس کیا تھا جو پہلے زمین پر آباد تھے اور وہاں فساد کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کے لیے 4 الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1 خلیفہ، نمبر 2 آدم، نمبر 3 بشر، نمبر 4 انسان۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کو خلیفہ، گندمی رنگ کی وجہ سے آدم، جسم کی ظاہری وضع قطع اور کھال کی ساخت کے اعتبار سے بشر، اور حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے انسان فرمایا گیا۔ تخلیق آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی کوئی اہم کام شروع کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یا تو مزید کوئی اچھی رائے مل جائے گی جس سے کام اور زیادہ بہتر طریقے سے ہو جائے گا، یا اس کام سے متعلق ماتحت افراد کے ذہن میں موجود خلش کا ازالہ ہو جائے گا۔ اس باب میں فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مختلف مراحل اور اس کے بعد کے چند احوال کا بیان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھا گیا یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی اور چپکنے لگی۔ پھر وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی۔ پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ تخلیق آدم کے یہ مراحل قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ اور ارشاد فرمایا، الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان
انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجھتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ پانچویں مقام پر ارشاد فرمایا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ مذکورہ بالا آیت کے علاوہ سورہ انعام آیت 2، سورہ اعراف آیت 11 179، سورہ حج آیت 5، سورہ روم آیت 20، سورہ سجدہ آیت 7، سورہ فاطر آیت 11، سورہ صافات آیت 11 اور سورہ مومن آیت 67 میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مختصر تذکرہ کیا گیا۔ نیز احادیث و روایات اور اقوال علماء میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے بعد کے احوال کا ذکر موجود ہے، جس کا نیچے تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئیں، تو زمین نے کہا میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی اے میرے رب عز و جل، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور لوٹ کر بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے سطح زمین سے مٹی لے لی۔ پوری روئے زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کی حامل مٹی کی ایک مٹھی برابر مقدار جمع فرمائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی صورت، سیرت، نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہے، جیسے مٹی کی اقسام و خواص مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے اس نے تمام روح زمین سے لیا، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق آئی، یعنی چونکہ مٹی مختلف قسموں کی تھی اس لیے انسانوں کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہوئیں، تو ان میں سرخ اور سفید اور کالے اور درمیانے یعنی سانولے یا سفیدی سرخ سے مخلوط اور نرم و سخت اور خبیث و پاکیزہ ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کرنے کی بجائے ایک ہی وقت میں یک بارگی آپ علیہ السلام کی تخلیق کر دیتا، لیکن اس نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ایسا نہیں فرمایا، بلکہ عالم کبیر یعنی کائنات کی پیدائش کی طرح عالم صغیر یعنی انسان کو بھی مرحلہ وار پیدا فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے کام اطمینان اور مرحلہ وار کیا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنانے کا مقام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت زمین پر بنائی گئی، پھر اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں ان میں روح ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست قدرت سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست قدرت سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ علیہ السلام کی تخلیق کو پائے تکمیل تک پہنچا کر اس جسم مبارک میں اپنی ایک خاص اور معزز روح پھونکی، جیسا کہ فرشتوں کو دیے جانے والے اس حکم سے ظاہر ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ آپ علیہ السلام کی صورت
اور قد مبارک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کی قد کی لمبائی 60 گز تھی۔ اپنی صورت پر پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے فرمایا ہے کہ اپنی صورت کے لفظ میں اگر ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا کہ انہیں علم، تصرف، سمع و بصر اور قدرت وغیرہ سے سرفراز فرمایا۔ اور اگر اپنی صورت کے الفاظ میں ضمیر کا مرجع آدم علیہ السلام ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل و حیت پر پیدا فرمایا، یعنی جس شکل میں انہیں رہنا تھا شروع سے ہی انہیں وہ شکل دی، دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچے ہوں پھر جوان پھر بوڑھے وغیرہ۔ یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ شروع ہی سے عالم، عارف، ہدایت یافتہ اور نیک تھے۔ نیز یہاں گز سے مراد شرعی گز یعنی 1 ہاتھ 1.5 فٹ ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ 90 فٹ کے ہی پیدا ہوئے، دوسرے انسانوں کی طرح نہیں کہ پہلے بہت چھوٹے پیدا ہوتے ہیں پھر بڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی پیدائش ماں باپ سے نہ تھی، اس لیے چھوٹا پیدا کرنے کی حاجت ہی نہ تھی۔ نیز بظاہر اتنا لمبا قد عجیب اور ناممکن معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر کی جائے تو نہ یہ عجیب ہے اور نہ ہی ناممکن، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی لمبی قامت والا انسان بنانے پر خوب قادر ہے۔ مذکورہ بالا حدیث پاک کے آخر میں ہے، جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم دیکھ کر ابلیس کا گمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی۔ اپنے اوپر قابو نہ رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ یہ مخلوق شہوت اور غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور شیطانی وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے مذکورہ بالا اندازہ کیسے لگایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس چونکہ بہت بڑا عالم تھا اس لیے وہ تخلیق کی حکمتوں اور سبب و مسبب میں ارتباط کا علم رکھتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں پیٹ کی خالی جگہ دیکھی جسے بھرا جا سکتا ہے، یوں ہی جب یہ دیکھا کہ انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑنا، اس کے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو ابھارنا اور وسوسے ڈالنا ممکن ہے، تو ان سب اسباب کی بنیاد پر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی۔ بھوک کے وقت اسے غذا سے صبر نہ ہوگا، غصے اور شہوت کے وقت نفس کو دبانے پر قدرت نہ ہوگی، اور خود سے وسوسے دور کرنا بھی اس کے لیے بے حد دشوار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح جمعہ کے دن پھونکی گئی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان پیدا فرمایا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد تو ان کے جسم شریف کی تکمیل ہے، یا جسم شریف میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصہ تک ہوتی رہی ہے۔ ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضائے ظاہری باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا، اس میں بہت دن لگے۔ یہ ایک دن اور ایک ساعت میں نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور روح ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں
جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے فرمایا یرحمکم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا جاؤ ان لوگوں پر سلام کرو جو کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اور غور سے سننا کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، پھر وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم، ان سب نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے ان کے لیے ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی۔ آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہنے کا ارادہ فرمایا تو اذن الہی سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی تم پر رحمت ہے، اے آدم فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام بارگاہ الہی میں لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ یہاں اس حدیث پاک سے متعلق چند اہم باتیں ملاحظہ ہو۔ نمبر 1، چھینک آنے پر حضرت آدم علیہ السلام کا حمد الہی کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق، تعلیم اور اس کے حکم سے تھا۔ نمبر 2، یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بطور خاص اس لیے حمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور قدرت کاملہ سے آپ علیہ السلام کو نئے طور پر وجود بخشا، نیز آپ علیہ السلام کو متناسب قد و قامت اور صحت و تندرستی کے ساتھ پیدا کیا۔ اسی لیے روح پھونکے جانے کے بعد آپ علیہ السلام کو چھینک آئی جو کہ مزاج کی درستی کی علامت ہے۔ اس فضل و احسان پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ نمبر 3، یہاں اللہ تعالیٰ کے یرحمکم اللہ فرمانے میں 2 احتمال ہیں۔ یہ بندوں کی تعلیم کے لیے دعائیہ کلمہ کی صورت میں بیان فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ میں ہمیں سیدھے راستے کی دعا کے الفاظ سکھائے ہیں، تو یہاں سکھایا کہ اولاد آدم چھینک کے جواب میں کیا کہا کریں۔ یہ فرمان خبر کے لیے ہے، یعنی اس میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ علیہ السلام پر رحمت ہے۔ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس جا کر سلام کرنے کا فرمایا گیا۔ اس میں عاجزی اور اس ادب کی تعلیم ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوں کو سلام کرے، اگرچہ آنے والا افضل اور بیٹھے ہوئے لوگ مفضول ہیں۔ نمبر 5، فرشتوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کے الفاظ بڑھائے۔ اس میں یہ درس ہے کہ جواب سلام میں کچھ الفاظ زیادہ کرنا مستحب ہے۔ نمبر 6، سلام کرنا مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں داخل ہے۔ نمبر 7، سلام کرنے سے محبت اور مسلمان بھائیوں کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کا دروازہ کھلتا ہے اور یہ چیز کمال ایمان کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 8، ملاقات کے وقت سلام کرنا بہت پرانی سنت ہے۔ نمبر 9، اپنے رب کی طرف لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے اس جگہ لوٹے جہاں پہلے رب تعالیٰ سے کلام کیا تھا، ورنہ رب تعالیٰ کی رحمت و قدرت ہر جگہ ہے۔ تخلیق کے بعد ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام اشیاء پیش فرمائی اور بطور الہام آپ علیہ السلام کو ان کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دی۔ پھر یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے مستحق تم ہی ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ خلیفہ کو وہ تمام چیزیں معلوم ہوں جن پر اسے اختیار دیا گیا اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ فرشتے اگرچہ صاحب علم عرفان تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم الاسماء عطا نہیں فرمایا تھا، اس لیے وہ اشیاء کے نام نہ بتا سکے اور بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو پاک ہے،
ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ فرشتوں کے اعتراف عجز پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی تخلیق کی حکمت بھی بیان کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعلم ما تبدون ما کنتم تکتمون۔ اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی یعنی دل میں سوچی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ یہاں اس واقعہ سے متعلق دو باتیں ملاحظہ ہوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا تو ہی آپ علیہ السلام نے ان کے نام بتائے۔ اگر وہ فرشتوں کو بھی علم عطا فرما دیتا تو وہ بھی اس کے نام بتا سکتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا منصب عطا کرنا تھا، اسی لیے آپ علیہ السلام کو پہلے تمام اشیاء، ان کے ناموں اور ان کی کیفیات کا علم عطا فرمایا گیا، اور فرشتوں کو چونکہ منصب خلافت پر فائز کرنا مقصود ہی نہ تھا، اسی لیے انہیں ہر چیز اس کے نام اور کیفیت کا علم عطا نہ کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا علم اس قدر وسعت کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے علم کا ایک قطرہ ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ حمزیہ میں فرماتے ہیں، لَكَ ذَاتُ الْعُلُومِ من عالم الغیب ومنها لآدم الاسماء، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیب جاننے والے رب کریم کی طرف سے آپ کو علوم کی اصل حاصل ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل تمام اشیاء کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ اور علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ماخوذ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم کی اصل بلکہ ہر کمال کی اصل عطا کی گئی، فرشتوں کو عاجزی اصل عطا کی گئی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے علوم کے ذریعے جو کہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے، صرف فرشتوں کو عاجز کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علوم کے ذریعے ساری مخلوق کو عاجز کر دیا، اور یہی بات حق ہے۔ یہاں بطور درس و نصیحت دو باتیں ملاحظہ ہوں۔ علم کی فضیلت، حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت عطا ہوئی اس کا ظاہری سبب ان کا علم تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ نامعلوم بات پر لا علمی ظاہر کر دی جائے۔ اشیاء کے نام معلوم نہ ہونے پر فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیا۔ اس میں ہر صاحب علم بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو اس کے بارے میں لا علمی کا صاف اظہار کر دیا جائے۔ لوگوں کی ملامت سے ڈر کر یا عزت و شان کم ہونے کے خوف سے کبھی کوئی بات گڑھ کر بیان نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو اس کی پیشگی خبر دینے کے ساتھ ساتھ یہ تاکید بھی کر دی کہ تخلیق مکمل ہونے اور روح پھونکے جانے کے بعد فرشتے انہیں سجدہ کرے، جیسا کہ سورہ صاد میں ارشاد فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ اور سورہ حجر میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو بجھتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو مٹی بدبودار سیاہ گارے کی ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم اور ابلیس کا انکار و تکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے اور ان میں روح پھونکے جانے کے فوری بعد یا فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ساتھ سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ آپ علیہ السلام سے افضل ہے، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب
مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ قرآن مجید میں ابلیس کا یہ حال مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے، اس نے انکار کر دیا۔ سورہ حجر میں ارشاد فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ سورہ کہف میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 میں بھی اسی طرح بیان ہوا ہے۔ اور سورہ صاد میں ارشاد فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس کا اصل تعلق اگرچہ جنات سے تھا، لیکن چونکہ یہ فرشتوں کا ہی ایک فرد شمار ہوتا اور اس پر بھی فرشتوں کے احکام جاری ہوتے تھے اور اسے بھی سجدہ کرنے کا باقاعدہ حکم تھا، جیسا کہ سورہ اعراف میں صراحت ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس لیے جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے فرمایا اے ابلیس تو نے فرشتوں کے ساتھ اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے خاص اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہے؟ کیا تو نے ابھی تکبر کیا ہے یا تو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ چنانچہ سورہ حجر میں ہے یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ اور سورہ صاد میں ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو تھا ہی متکبروں میں سے؟ ابلیس نے جواب دیتے ہوئے کہا یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے، چونکہ آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، لہٰذا میری شان کے لائق نہیں کہ مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کروں۔ ابلیس کے جواب سے متعلق سورہ اعراف میں ہے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اور سورہ حجر میں ہے قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمیم مسنون، اس نے کہا میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجھتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔ اور سورہ صاد میں ہے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس کا خود کو افضل سمجھنا باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت اور فرما برداری پر ہے۔ نیز آگ کا مٹی سے برتر ہونا بھی صحیح نہیں، کیونکہ آگ کی صفات میں تیزی اور بلندی چاہنا ہے اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں، جبکہ مٹی کی صفات میں ٹھہراؤ، عاجزی اور صبر ہے۔ یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ نیز مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ آگ میں جو چیز ڈالی جائے اسے آگ فنا کر دیتی ہے۔ نیز مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ نیز یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس پر سجدہ کرنا لازم واجب تھا، لیکن یہ اس کی حماقت و بدبختی تھی
کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا صریح حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا، اور جو قیاس نصف کے خلاف ہو وہ ضرور مردود ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو انہوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، پھر اسے سجدہ نہ کرنے پر مردود کیوں کر دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ کا حکم صرف فرشتوں کو ہی نہیں، ابلیس کو بھی تھا، جیسا کہ اوپر آیت میں صراحت گزر چکی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے میں ابلیس نے کئی گناہ کا ارتکاب کیا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی۔ نمبر 2، اللہ عز و جل کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا۔ نمبر 3، اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام کی توہین کی کہ انہیں اپنے سے کمتر قرار دیا۔ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا۔ نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و شرف پر حسد کیا۔ نمبر 6، مقربین و صالحین یعنی فرشتوں کی جماعت سے جدا راستہ اختیار کیا۔ ان گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت و ریاضت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود اور ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا، اور پھر توبہ و رجوع کی بجائے مقابلہ کرنے اور سرکشی پر اتر آنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا یہ انجام بیان کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے فَأَحْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو یہاں سے اتر جا، بس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ سورہ حجر میں ہے فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اور سورہ سعد میں ہے فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو جنت سے نکل جا کہ بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اپنے مردود اور لعنتی ہونے کے بارے میں سن کر ابلیس نے بارگاہ الہی میں قیامت قائم ہونے تک مہلت کا مطالبہ کر دیا۔ اس کا یہ مطالبہ قرآن مجید میں الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے انظر الی یوم یبعثون، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ حجر میں ہے ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہی بات پارہ 23 سورہ سعد کی آیت نمبر 79 میں بھی مذکور ہے۔ مہلت کے مطالبے کے ساتھ ابلیس نے اپنے مکروہ عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے میرے رب اگر تو نے قیامت تک مجھے مہلت دی تو میں ضرور اپنی ذلت و رسوائی کا انتقام لوں گا، اور اس کی تمام اولاد کو گمراہی کی چکی میں پیس کر رکھ دوں گا جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا ہے۔ البتہ کچھ لوگ میرے مکر و فریب اور گمراہی کے بچھائے ہوئے جال سے محفوظ رہیں گے۔ قرآن کریم میں ابلیس کا یہ عزم ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ارأیتک ھذا الذی کذبت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، بھلا دیکھ تو جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی اولاد کو بھی۔ اس کے انتقام کے عزم و اعلان پر اسے جواب دیا گیا نکل یہاں سے، تو وسوسے ڈال کر اور معصیت کی طرف بلا کر جسے راہ ہدایت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اپنے مکر و فریب کے تمام جال استعمال کر لے، اور اپنے سواروں پیادوں کے سارے لشکر لے کر انسانوں پر چڑھائی کر دے، تو لوگوں کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں ان کا شریک ہو جا، اور ان سے طرح طرح کے وعدے کرتا رہ، الغرض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم سے جو ہو سکتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی داؤں چلنے والا نہیں، وہ تیرے وسوسوں اور فریب کاریوں سے بچ کر گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ یہ جواب قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ دیا گیا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشیطان الا غرورا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ نے فرمایا چلا جا، تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا، اور ان سے وعدہ کرتا رہ
اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ ابلیس کا پھسلانا، وسوسے ڈالنا اور معصیت کی طرف بلانا ہے۔ سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے تمام مکر و فریب کے جال اور اپنے تمام لشکر ان کے خلاف استعمال کر لے۔ مال و اولاد میں شریک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو گناہ مال یا اولاد کے متعلق ہو ابلیس اس میں شریک ہے، مثلا سود اور مال حاصل کرنے کے دوسرے حرام طریقے، اور یوں ہی فسق و ممنوعات میں خرچ کرنا، نیز زکوٰۃ نہ دینا۔ یہ وہ مالی امور ہیں جن میں شیطان کی شرکت ہے، جبکہ زنا اور ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے اسے مہلت دے دی، البتہ اس کی مدت اس کے تقاضے کے مطابق قیامت کے دن تک کی بجائے پہلی بار سور میں پھونک مارے جانے تک رکھی۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ہے قال انک من المنذرین، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے، اور سورہ حجر میں ہے فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، بس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ اور یہی بات پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 80-81 میں بھی مذکور ہے، اور یہاں معین وقت سے مراد پہلے نفخہ کا وقت ہے۔ چنانچہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ ابلیس بھی موت کا شکار ہو جائے گا۔ مہلت مل جانے پر ابلیس ملعون نے اپنے مزید عزائم کا اظہار کیا۔ نمبر 1، میں ضرور تیرے بندوں میں مقررہ حصہ لے کر انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا۔ نمبر 2، لوگوں کو کبھی طویل عمر کی، کبھی لذت دنیا کی، کبھی خواہشات باطلہ وغیرہ کی امیدیں دلاؤں گا۔ نمبر 3، انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور چوپائیوں کے کان چیریں گے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ نمبر 5، راہ ہدایت پر لوگوں کی طاق میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں جہتوں سے حملہ آور ہو کر انہیں دنیا و آخرت سے متعلق وسوسے ڈالوں گا، دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار اور گناہوں کی طرف راغب کروں گا، اور بہت سے لوگ تیرے شکر گزار بندے نہ رہیں گے۔ نمبر 6، لوگوں کے سامنے تیری نافرمانی کو خوبصورت اور خوشنما بنا کر پیش کروں گا۔ نمبر 7، تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، البتہ تیرے خاص اور چنے ہوئے بندے میرے قابو میں نہیں آ سکیں گے۔ چنانچہ سورہ نساء میں ہے وَقَالَ لَا تَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ سورہ اعراف میں ہے قال فیما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ سورہ حجر میں ہے قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اور سورہ صاد میں ہے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 39 میں ابلیس نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ اس میں یا تو شیطان نے خود کو مجبور محض مان کر یہ بات کی جو یقیناً اس کی جہالت تھی کہ اپنے اختیار کی نفی کیسے کر سکتا تھا، جبکہ خود اسے معلوم تھا کہ اس نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا تھا، یا پھر شیطان نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بے ادبی و گستاخی کے طور پر کی، اور یہ مفہوم بھی بعید نہیں کیونکہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر قرار دے کر نبی کا گستاخ تو ہو ہی چکا تھا،
تو اب اللہ تعالیٰ کا بھی گستاخ بن گیا، کیونکہ نبی کا گستاخ بالآخر اللہ تعالیٰ کا بھی کھلا گستاخ بن جاتا ہے۔ ابلیس نے جب اپنے عزائم کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب بھی دیا، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے قال اخرج منها مذءوما مدحورا لما تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اور سورہ حجر میں قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ اللہ نے فرمایا یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، اس کے ساتھ دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ اور سورہ صاد میں ہے قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا تو حق میری طرف سے ہی ہوتا ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں۔ یہاں اس حکایت سے متعلق 7 اہم باتیں ملاحظہ ہوں۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا اس سے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اعجاز کے لیے منہ ان کی طرف تھا، جیسے کعبہ کو منہ کرنے میں ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے اور منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سجدہ تعظیم و تکریم کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو ہی تھا، اور یہ سجدہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، تعظیم کے طور پر صرف سر جھکانا نہ تھا، اگرچہ بعض علماء نے صرف سر جھکانا ہی یہاں مراد لیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سجدہ سے متعلق بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ سجدہ در حقیقت اس نور کی تعظیم کے لیے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمک رہا تھا، اور وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تھا۔ بنیادی طور پر سجدے کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 عبادت کا سجدہ، نمبر 2 تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے سجدہ کیے جانے والے کی تعظیم مقصود ہو۔ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا، اور تعظیمی سجدہ پہلے شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا، اب سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے نبی کی تعظیم فرشتوں نے کی اور بارگاہ الہی میں مزید قرب سے سرفراز ہوئے، جبکہ سب سے پہلے نبی کی تعظیم سے انکار اور ان کی گستاخی کا ارتکاب ابلیس نے کیا، جس کی سزا میں تمام تر علم و عبادت اور مقام و مرتبہ کے باوجود مردود و ملعون ہوا اور روز قیامت ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم کرنا فرشتوں کا مبارک عمل ہے، جس پر عمل کرنے والا فرشتوں کی سیرت پر عمل پیرا ہے، جبکہ نبی کی بے ادبی، گستاخی اور توہین کرنا ابلیس کا کام ہے، اور گستاخ و بے ادب لوگ شیطان کے پیروکار ہیں۔ یہ مسئلہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ نبی کی تعظیم و توقیر فرض ہے، اور ان کی ادنا توہین گستاخی اور انہیں جھٹلانا کفر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبیوں ولیوں کا با ادب رکھے اور بے ادبی سے اور بے ادبوں کی صحبت و شر سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ابلیس نے اپنے عزائم واضح کر دیے تھے تو ظاہراً مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اسے گرفتار کر کے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ ہی ختم کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ابلیس کو فنا کر کے گمراہی کا ذریعہ ختم کر دیتا اور تمام انسان مومن ہوتے اور نیک اعمال ہی کرتے، لیکن انسانوں کی پیدائش سے مقصود تو یہ تھا کہ بندوں کو خیر و شر اور نیکی و بدی کی صلاحیت و اختیار دے کر انہیں آزمایا جائے۔ تو اگر شیطان ہی کا خاتمہ کر دیا جاتا تو یہ آزمائش ہی ختم ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فنا کرنے کی بجائے اسے مہلت اور اختیار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا
फी शक व रब्बुका अला कुल्लि शैइन हफीज। और शैतान का उन पर कुछ काबू ना था मगर इसलिए कि हम दिखा देंगे कि कौन आखिरत पर ईमान लाता है और कौन उसके बारे में शक में है, और तेरा रब हर चीज़ पर निगहबान है। चुनांचे फिर खैर व शर की उस आजमाइश का पूरा निज़ाम यूं ही वजूद में आया इस आजमाइश का पूरा निज़ाम यूं ही वजूद में आया कि अल्लाह ताला ने नेकी की तरफ बुलाने के लिए अंबिया व मुरसलीन अलैहिस्सलाम को भेजा, नेज़ उनके नाइबीन औलिया उलमा को पैदा फरमाया, और बुराई की तरफ रागिब करने के लिए इब्लीस को मोहलत व इख्तियार दिया और उसकी ज़रियत को पैदा फरमाया, और ख़ुद इंसान में भी दो क़ुव्वतें रख दी। एक क़ुव्वत उसे कुफ्र व गुमराही और बुराई की तरफ रागिब करती है और दूसरी उसे ईमान और नेकी की तरफ मुतवज्जा करती है। नेज़ इंसान को अक़ल अता की और ये इख्तियार दे दिया कि वो ईमान व कुफ्र और नेकी व बुराई की तरगीबियात में से किसी एक को इख्तियार कर ले, तो जो ईमान और नेकी इख्तियार करेगा वो कामयाबी से सरफराज होगा और कुफ्र व बुराई इख्तियार करने वाला नाकामी से दो चार होगा। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, व नफ्सु व मा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। और जान की और उसकी जिसने उसे ठीक बनाया, फिर उसकी नाफरमानी और उसकी परहेजगारी की समझ उसके दिल में डाली। बेशक जिसने नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया, और बेशक जिसने नफ्स को गुनाहों में छुपा दिया वो नाकाम हो गया। खुलासा ये है कि अज़ाइम के इजहार के बावजूद इब्लीस को मोहलत व इख्तियार देना और उसे फना करना इंसान के इम्तिहान और उसकी आजमाइश के लिए है। गौर व फिक्र यहाँ हमें अपनी ज़ात और आमाल पर गौर करना चाहिए कि अपने ईमान व अमल के एतबार से उस आजमाइश में हम कामयाब साबित हो रहे हैं या शैतान के बहकावे और नफ्स की शरारतों का शिकार होकर नाकामी के गड्ढे में गिर रहे हैं। सही ईमान व अकीदा के साथ फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी और सुनन व मुस्तहबात पर अमल करने वाला नेज़ अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिश और गुनाह से बचाने वाला कामयाबी की शाहिरा पर गामज़न है, जबकि बातिल अकीदे वाला या फ़राइज़ वाजिबात का तारिक और गुनाह की दलदल में धंसा हुआ शख्स नाकामी की तरफ रवां दवा है। अल्लाह ताला के चुने हुए और ख़ास बंदों से मुराद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और औलिया इज़ाम रहमतुल्लाहि अलैहिम है। मुसलमानों का ये अकीदा है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम मासूम और औलिया किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम गुनाहों से महफूज हैं। इब्लीस उन्हें बहकाने में कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें उन मुबारक हस्तियों के सदक़े शैतान व नफ्स के शर से महफूज फरमाए। इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूफिया किराम के नज़दीक शैतान से जंग करने और उसे मगलूब करने के दो तरीक़े हैं। नंबर 1, शैतान के मकर व फ़रेब से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह ली जाए। नंबर 2, शैतान से मुकाबला करने, उसे दफ़ा दूर करने और उसकी तरदीद व मुखालिफत करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हमारे उलमा किराम फरमाते हैं कि शैतान से मुकाबला करने और उस पर गलबा हासिल करने के 3 तरीक़े हैं। नंबर 1, तुम शैतान के मकर व फ़रेब और उसकी हीला साजियों से होशियार हो जाओ, क्योंकि जब तुम्हें उसकी हीला साजियों का इल्म होगा तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जिस तरह चोर को जब मालूम हो जाता है कि मालिक मकान को मेरे आने का इल्म हो गया है तो वो भाग जाता है। नंबर 2, जब शैतान तुम्हें गुमराहियों की तरफ बुलाए तो तुम उसे रद्द कर दो और तुम्हारा दिल कतअन उसकी तरफ मुतवज्जा ना हो और ना तुम उसकी पैरवी करो, क्योंकि शैतान लईन एक भौंकने वाले कुत्ते की तरह है। अगर तुम उसे छेड़ोगे तो तुम्हारी तरफ तेजी के साथ लपकेगा और तुम्हें जख्मी कर देगा, और अगर तुम उससे किनारा कशी इख्तियार कर लोगे तो वो खामोश रहेगा। नंबर 3, अल्लाह ताला का हमेशा जिक्र करते रहो और हमा वक्त खुद को अल्लाह ताला की याद में मसरूफ़ रखो। अल्लाह ताला हमें इन तरीक़ों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता करे और शैतान के शर से महफूज फरमाए, आमीन। यहाँ एक और बहुत मुफीद तरीक़ा अर्ज़ है कि किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा बाअमल खौफ़ खुदा रखने वाले शेख कामिल के मुरीदीन बन जाएं और उसकी सोहबत में बैठें और उसकी नसीहत पर अमल करें। यूं ही अच्छे नेक लोगों को अपना दोस्त बनाएं और उन्हीं की सोहबत में बैठें। बुरों की सोहबत शैतान के बदतरीन और मौसर तरीन जालों में से एक जाल है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात हमारे लिए बहुत से दर्स और नसीहतें हैं, लिहाजा उन वाक़यात को दर्स हासिल करने की नीयत से पढ़ें। यहाँ इस बाब से हासिल होने वाली
چند مزید نصیحتیں بیان کی جاتی ہیں۔ فرشتوں نے کسی پس و پیش کے بغیر حکم الہی پر فوری عمل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جبکہ شیطان نے حکم الہی کو اپنی عقل کے ترازو میں تولا، اسے عقل کے خلاف جانا اور اس پر عمل نہ کر کے بربادی کا شکار ہوا۔ اس سے معلوم ہے کہ حکم الہی کو من وعن اور چوں چرا کے بغیر تسلیم کرنا چاہیے۔ حکم الہی کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال کرنا، اپنی فہم فراست کے پیمانے میں تول کر اس کے درست ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنا اور مخالف عقل جان کر عمل سے منہ پھیر لینا کفر کی دلدل میں ڈھکیل سکتا ہے۔ ابلیس سے سرزد ہونے والے گناہوں میں بنیادی گناہ تکبر تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ تکبر حق بات کو جھٹلانے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ تکبر کبیرہ گناہ ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور متکبروں کو قیامت کے دن لوگ اپنے پاؤں سے روندیں گے۔ شیطان مردود کا بہت بڑا ہتھیار لمبی امیدیں دلانا ہے، چنانچہ وہ لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل و دماغ میں بٹھا کر موت سے غافل، توبہ سے دور اور گناہوں میں مشغول رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسی غفلت میں اچانک موت آ جاتی ہے اور گناہوں سے توبہ اور نیکی کرنے کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا حل موت، قبر اور آخرت کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شرع تبدیلیاں حرام ہیں اور ان سے بچنا لازم ہے، جیسے لڑکیوں کا ابروؤں کے بالوں کو خوبصورتی کے لیے باریک کرنا، چہرے وغیرہ پر سوئیوں کے ذریعے تل یا کوئی نشان ڈالنا، مرد یا عورت کا بدن پر ٹیٹو بنوانا، مختلف خوشی وغیرہ کے مواقع پر چہرے کو مختلف رنگوں سے بگاڑنا، لڑکوں کا اپنے کان چھیدنا، لڑکیوں کا سر کے بال لڑکوں جیسے چھوٹے چھوٹے کاٹنا اور مرد کا داڑھی منڈوانا۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی گستاخی ایسا بڑا جرم ہے جس کی سزا میں زندگی بھر ان کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے۔ یہاں آپ علیہ السلام کا کوئی ہم جنس نہ تھا جس سے انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی، پھر اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تخلیق کیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران آپ علیہ السلام کو کسی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی میں عورت ہوں۔ فرمایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ عرض کی اس لیے کہ آپ علیہ السلام مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی ان کا نام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ عرض کی ان کا نام حوا کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تخلیق کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کرے اور ان کی تنہائی دور ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی اے آدم علیہ السلام ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ درود پاک پڑھنے کو مہر شمار کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، جبکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن مجید یا علم دین پڑھانا اور حج و عمرہ کروانا عورت کا مہر شمار نہیں ہو سکتے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت سے فضائل حاصل ہیں، جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تخلیق بھی ماں باپ کے بغیر ہوئی اور جنت میں ہوئی۔ نمبر 2، انسانوں میں سب سے پہلی عورت کا اعزاز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہے۔ نمبر 3، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور وہ بھی جنت میں
हुआ। नंबर 4, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह फरिश्तों की गवाही से हुआ। नंबर 5, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का महर हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना मुकर्रर हुआ। नंबर 6, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल बशर यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद की माँ हैं। सफ़ा नंबर 96 पर हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश का मकसद ये बयान हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून हासिल करें। कुरान करीम में दीगर औरतों की पैदाइश का भी एक मकसद यही बयान हुआ है कि शौहर उनसे सुकून हासिल करे, लिहाजा बीवी को चाहिए कि वह शरीयत के दायरे में रहते हुए हर एतबार से अपने शौहर के आराम और सुकून का लिहाज रखे और कोई तकलीफ ना दे, और शौहर को चाहिए कि बीवी को खुदा की नेमत समझे और उसके हुकूक अदा करे, और अगर बीवी की तरफ से कोई तकलीफ पहुँचे तो बर्दाश्त और सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करे। अल्लाह ताला ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस के बारे में फरमाया कि ए आदम अलैहिस्सलाम, ये इब्लीस तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, तो ये तुम दोनों को जन्नत से निकलवा ना दे। अगर ऐसा हुआ तो तुम मशक्क़त में पड़ जाओगे, यानी जन्नत से निकलकर ज़मीन पर जाना पड़ेगा और फिर वहाँ अपनी ग़िज़ा और खुराक के लिए ज़मीन जोतने, काश्तकारी करने, दाना निकालने, पीसने पकाने की मेहनत में मुब्तला होना पड़ेगा। चुनांचे सूरह तौहा में इरशाद बारी ताला है, या आदमु इन्ना हाज़ा अदुव्वुन लका व लिज़ौजिका फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नति फतशक़ा। ए आदम, बेशक ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, तो ये हरगिज़ तुम दोनों को जन्नत से ना निकाल दे, वरना तू मशक्क़त में पड़ जाएगा। इंसान को पेट भरकर खाना और सैर होने के लिए पानी मिल जाए, नेज़ तन ढाँपने के लिए कपड़ा और धूप से बचने के लिए दरख्तों का साया मैसर आ जाए तो ये बड़ी नेमत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये नेमत जन्नत में बग़ैर किसी मेहनत और मशक्क़त के हासिल थी, और इंसान को उन नेमतों की कदर उस वक्त होती है जब उसे ये नेमतें मैसर ना हो। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान की दुश्मनी से ख़बरदार करने के साथ उनके सामने जन्नती नेमतों की अहमियत भी बयान फरमाई कि जन्नत में आप ना भूख महसूस करेंगे, ना प्यास, ना उसमें बेलिबास होंगे और ना आपको धूप लगेगी। अलगरज हर तरह का ऐशो राहत जन्नत में मौजूद है और इसमें मेहनत और कमाई करने से बिल्कुल अमन है। और अगर आप जन्नत से चले गए तो इन तमाम नेमतों के हुसूल के लिए आपको मेहनत तो मशक्क़त करना पड़ेगी। इसलिए आप इब्लीस के वसवसों से बचकर रहें। चनांचे इरशाद बारी ताला है, इन्ना लका अल्ला तजुआ फीहा वला तअरा व अन्नका ला तज़मऊ फीहा वला तज़हा। बेशक तेरे लिए जन्नत में यह है कि ना तू भूखा होगा और ना ही नंगा होगा, और ये कि ना कभी तू इसमें प्यासा होगा और ना तुझे धूप लगेगी। अहले जन्नत का खाना पीना भूख प्यास की वजह से ना होगा, क्योंकि जन्नत में भूख और प्यास असलन ना होगी, और ना ही वहाँ जिंदा रहने के लिए खाने पीने की हाजत होगी, बल्कि जन्नत के तमाम खाने और मशरूबात सिर्फ लज्जत के लिए होंगे, और जन्नती का जब जो चीज़ खाने पीने का दिल चाहेगा वो फ़ौरन हाजिर हो जाएगा। इब्लीस को जलील और रुस्वा करके जन्नत से निकाल देने और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा को जन्नत में ही रहने का हुक्म दिया और किसी रुकावट के बगैर कहीं से भी खाने की इजाज़त दी, अलबत्ता एक ख़ास दरख्त के करीब जाने से मना कर दिया। चुनांचे सूरह बकरा में है, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और बगैर रोक टोक के जहाँ तुम्हारा जी चाहे खाओ, अलबत्ता उस दरख्त के करीब न जाना, वरना हद से बढ़ने वालों में शामिल हो जाओगे। सूरह एराफ की आयत नंबर 19 में भी यही बात मज़कूर है, और यहाँ जिस दरख्त के करीब जाने की ममानात फरमाई गई है वह गुंदम का दरख्त था या कोई और, उसका हकीकी इल्म अल्लाह ताला को ही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की वजह से शैतान मरदूद हुआ था, इसलिए उसने अपने दिल में किना व हसद पाल लिया, इंतकाम के मुतालिक सोचता रहा और आप अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की ताक में रहा। चुनांचे मौका मिलने पर उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वसवसा डाला और कहने लगा, ए आदम अलैहिस्सलाम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे दरख्त के बारे में बताऊं जिसका फल खाने वाले को दायमी ज़िंदगी हासिल हो जाती है, और क्या मैं तुम्हें ऐसी बादशाहत के मुतालिक बता दूं जो कभी फना ना होगी और उसमें ज़वाल ना आएगा। ये कहकर शैतान ने अल्लाह ताला की झूठी कसम खाते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, उस दरख्त में ये तासीर है, उसका फल खाने वाला फरिश्ता बन जाता है या हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर लेता है, और यूं वसवसों के ज़रिए दोनों को उस दरख्त से खाने की तरफ ले आया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में चूँकि अल्लाह ताला के नाम की अज़मत इंतहा दर्जे की थी, इसलिए आप अलैहिस्सलाम को गुमान भी न था कि अल्लाह ताला की कसम खाकर कोई झूठ भी बोल सकता है।
نیز جنت قرب الہی کا مقام تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا اور فرشتہ بننے یا ہمیشہ کی زندگی مل جانے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا تھا، اس لیے آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا۔ پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھانے سے جو منع کیا گیا تھا اس ممانعت کو محض مکروہ تنزیہی سمجھتے ہوئے اس میں سے کھایا تھا، یا پھر خاص ایک معین درخت کے ممانعت سمجھتے ہوئے اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھایا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ایک اجتہادی خطا تھی جس میں گناہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بہرحال خطا ضرور ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں حکایت کا یہ حصہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ہے، فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کے درخت اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی۔ اور سورہ اعراف میں ہے، فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور۔ پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ ان پر ان کی چھپی ہوئی شرم کی چیزیں کھول دے، اور کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تو وہ دھوکہ دے کر ان دونوں کو اتار لایا۔ ابلیس کے وسوسہ دلانے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے، اور وہ اپنا سطر چھپانے اور جسم ڈھانکنے کے لیے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ درخت کا پھل کھانے کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب تعالیٰ کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، اور وہ جو شیطان نے جھوٹ بول کر پھل کھانے کے فوائد بیان کیے تھے وہ سب لا حاصل رہے، یعنی نہ فرشتہ بنے اور نہ ہی دائمی زندگی ملی، گویا جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔ قرآن مجید میں دو مقامات پر حکایت کا یہ پہلو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے، فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے۔ اور سورہ طٰہٰ میں ہے، فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔ درخت کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے عظمت و جلال سے خطاب فرمایا، الم انہکما ان تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ممنوعہ کام کرنے پر عتاب فرمایا اور کھلے دشمن شیطان کے دھوکے میں آنے پر تنبیہ فرمائی، اور اس عتاب کا مقصد بیان کرتے ہوئے علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا یہ اگر حقیقی طور پر معصیت نہیں، اس کے باوجود آپ علیہ السلام پر عتاب فرمایا گیا، کیونکہ عام نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب بندوں کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ کام ہوا جو ان کی شان کے لائق نہ تھا، اس لیے عتاب فرمایا گیا، اور یہ چیز حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کی منافی نہیں، کیونکہ جان بوجھ کر حکم الہی کی نافرمانی کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں محال ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بھلا دیا جائے۔ نیز ممنوعہ درخت کا پھل کھانے میں اللہ تعالیٰ کی کچھ تکوینی حکمتیں بھی تھیں، چنانچہ علامہ صابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درخت کا پھل کھانے میں
متعدد حکمتیں تھیں، جیسے مخلوق کا وجود میں آنا اور دنیا کا آباد ہونا وغیرہ، اور اس عظیم حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا حکم بھلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بعض علماء کے نزدیک اعتراف خطا جنت میں ہوا اور بعض علماء کے نزدیک زمین پر آمد کے بعد ہوا۔ نیز اس آیت میں اپنی جانوں پر زیادتی کرنے سے مراد گناہ کرنا نہیں بلکہ اپنا نقصان کرنا ہے، اور وہ اس طرح کی جنت کی رہائش چھوڑ کر زمین پر آنا اور وہاں کی آرام کی زندگی کی جگہ یہاں مشقت کی زندگی اختیار کرنا پڑی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام دیکھا تو وہ ان سے حسد کرنے لگا، اور اس حسد کی بنا پر وہ آپ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے کسی سے حسد ہو تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے اور اس کی ہلاکت چاہتا ہے اور اسے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی مشہور جنت میں رکھے گئے تھے جو بعد قیامت نیکوں کو عطا ہوگی۔ وہ کوئی دنیاوی باغ نہ تھا، اور اس کی بڑی واضح دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس جنت میں نہ تمہیں دھوپ پہنچے گی اور نہ ہی بھوک پیاس، اور یہ صفات باغات جنت کی ہے، جبکہ دنیاوی باغ خواہ کتنا ہی گھنا کیوں نہ ہو اس میں دھوپ ضرور ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے پورا باغ ڈھکا ہوا ہو اور اس میں اصلاً دھوپ نہ آئے۔ ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا کہ تم دونوں اکٹھے جنت سے زمین پر اتر جاؤ۔ یہی حکم حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود ان کی اولاد کے لیے بھی تھا، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی فرما دیا گیا کہ تمہاری اولاد میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہوں گے، دنیا میں ایک دوسرے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے۔ نیز زمین میں تمہیں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے، اسی میں تم لوگ زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اور اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول کی صورت میں کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں بدبخت ہوگا، کیونکہ آخرت کی بدبختی دنیا میں حق راستے سے بہکنے کا نتیجہ ہے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے برحق رسول کی پیروی کرے اور ان کے حکم کے مطابق چلے، وہ دنیا میں گمراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گمراہی کے عذاب و وبال سے نجات پائے گا۔ اور میری ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو نہ قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں جائیں گے۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوں گے۔ قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں یہ باتیں ان الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ اللہ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اسی میں زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ پھر اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ اور سورہ بقرہ میں ہے، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک عرصہ دراز تک گریہ وزاری کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کے کچھ کلمات الہام
फरमाएं। और जब आप अलैहिस्सलाम ने उन कलिमात के ज़रिए तौबा की तो अल्लाह ताला ने उसे कबूल फरमा लिया। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीख लिए तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की, बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है। और इरशाद फरमाया, सुम्मज्तबाहु रब्बुहु फ़ताबा अलैहि वहदा। फिर उसके रब ने उसे चुन लिया तो उस पर अपनी रहमत से रुजू फरमाया और खुसूसी कुर्ब का रास्ता दिखाया। एक रिवायत ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में ये कलिमात अर्ज़ किए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तर्हमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज़्यादती की और अगर तूने हमारी मग़फ़िरत ना फरमाई और हम पर रहम ना फरमाया तो ज़रूर हम नुकसान वालों में से हो जाएंगे। और एक रिवायत वो भी है जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इज्तिहादी ख़ता हुई तो उन्होंने अर्श की तरफ अपना सर उठाया और अर्ज़ की, ए अल्लाह, मैं मोहम्मद के वसीले से सवाल करता हूँ कि तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि मोहम्मद कौन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, तेरा नाम बरकत वाला है। जब तूने मुझे पैदा किया तो मैंने सर उठाकर तेरे अर्श की तरफ देखा तो उसमें लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने जान लिया कि तेरी बारगाह में उस शख्स से ज़्यादा किसी का मर्तबा और मकाम ना होगा जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ए आदम, ये तेरी औलाद में सबसे आखिरी नबी हैं और उनकी उम्मत तुम्हारी औलाद में सबसे आखिरी उम्मत है, और अगर वो ना होते तो ए आदम, मैं तुम्हें भी पैदा ना करता। दूसरी हदीस पाक में है, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर इताब हुआ तो अरसे दराज तक हैरान और परेशान रहने के बाद उन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ए मेरे रब अज़्ज़ा व जल्ला, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचाना, हालांकि अभी तो मैंने उसे पैदा भी नहीं किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, जब तूने मुझे पैदा करके मेरे अंदर रूह डाली और मैंने अपने सर को उठाया तो मैंने अर्श के पायों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा तो मैंने जान लिया कि तूने अपने नाम के साथ उसका नाम मिलाया है जो तुझे तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा महबूब है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तूने सच कहा, बेशक वो तमाम मखलूक में मेरी बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब है। तुम उसके वसीले से दुआ करो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं तुम्हें पैदा ना करता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जन्नत से ज़मीन की तरफ उतरने के हुक्म में असल हिकमत तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम के असल मकसद को पूरा करना था कि इंसानों के लिए एक दारुल इम्तिहान कायम हो, नबियों, वलियों और सालिहीन के अमाल और शाने वाज़ा हों और नेक और बद का फ़र्क नुमाया हो। अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए नेकी व तक़वा के आला मियार कायम हो और उनकी ज़िंदगियाँ आम इंसानों के लिए लायक इत्तिबा, नमूना और आइडियल बन जाएँ। और उन अंबिया अलैहिस्सलाम की फहरिस्त में चूँकि आदम अलैहिस्सलाम भी दाखिल हैं तो ये सब फ़ज़ल उन्हें भी देना मकसूद था। अल्लामा अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जन्नत में ठहरना मखसूस दरख्त से ना खाने पर मुतअल्लिक़ था और अल्लाह ताला अपने इल्म अज़ली से जानता था कि ये दोनों उस दरख्त से खाएंगे तो ये काम मुबरम यानी होकर ही रहना था, और जो चीज़ मुबरम हो, मुअल्लिक़ हो, वो भी मुबरम होती है यानी होकर रहती है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा जन्नत से निकालना उन पर गज़ब फरमाने की वजह से नहीं था, बल्कि उनकी इज़्ज़त व शरफ़ में इजाफ़े और उनके मर्तबे की बुलंदी के लिए था, क्योंकि ये दोनों जन्नत से दुनिया में तन्हा तशरीफ़ लाए, लेकिन जब वापस जन्नत में जाएंगे तो जन्नत की तरफ अपनी औलाद की 120 सफ़ों के साथ लौटेंगे और उन सफ़ों में दाखिल अफराद की तादाद अल्लाह ताला ही जानता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाना शैतान की कामयाबी हरगिज़ नहीं, जैसा कि इमाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अहमद कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, वसवसा डालने से मलऊन शैतान का मकसद आप अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकलवाना नहीं था, बल्कि उनके मर्तबे को कम करना और जैसे वो बारगाह इलाही से दूर हो वैसे उन्हें दूर करना मकसद था, और वो
اپنے اس مقصد تک نہ پہنچ سکا اور نہ ہی اپنی مراد پا سکا، بلکہ اس کی جلن اور نفس کا غیظ و غضب بڑھ گیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ میں مزید اضافہ ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدیٰ، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی قرب کا راستہ دکھایا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اللہ عز و جل کے قرب میں رہنے کے بعد زمین پر اس کے خلیفہ بنے تو اللہ تعالیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام میں کیا دوری ہوئی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جنت سے زمین پر آنے کی وجہ سے قرب تو ضائع نہ ہوا، کیونکہ خدا نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور نبی اعلیٰ درجے کا مقرب ہوتا ہے، اور قرب کے ساتھ بالفعل خلافت کا مزید اضافہ ہو گیا، بلکہ خود قرب میں بھی توبہ کی وجہ سے اضافہ ہو گیا۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان اصل مقابلہ تو توبہ و رجوع الی اللہ کا تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام 100% کامیاب ہوئے اور شیطان برے طریقے سے ناکام ہوا۔ تو شیطان کو کیا کامیابی ملی؟ الٹا خود ہی مردود ہو گیا۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام تو عارضی طور پر جنت سے زمین پر تشریف لائے اور قیامت کے دن اپنی بے شمار اولاد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں تشریف لے جائیں گے، جبکہ ابلیس مردود تو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا اور بروز قیامت یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو در حقیقت ناکامی اور نامرادی شیطان کا ہی مقدر بنی اور حضرت آدم علیہ السلام بہرحال کامیاب ہی رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل نہ کھانے کا پابند ہی نہ کرتا اور کسی سبب کے بغیر ہی زمین کی طرف اتار دیتا، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم ہے اور کریم کی شان یہ ہے کہ کسی سے اپنی نعمت حجت قائم کیے بغیر واپس نہیں لیتا، اس لیے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ ظاہری حجت قائم کی گئی، پھر انہیں زمین کی طرف اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو واقعات بیان ہوئے ان میں یہ ذکر کیا گیا کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری کی گئی، آپ علیہ السلام کو ایک مخصوص درخت کا پھل نہ کھانے کا پابند کیا گیا، آپ علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت سے نکال کر زمین کی طرف اتارا گیا۔ ان پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ جنت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اس میں نہ نیند طاری ہوگی، نہ ہی کسی حکم کا پابند کیا جائے گا، اور نہ ہی جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی جنتی کو اس سے نکالا جائے گا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات سے واضح ہے کہ یہ تینوں باتیں رونما ہوئی ہیں، پھر یہ عقیدہ کیسے درست ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تینوں باتیں قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کے بعد نہیں ہوں گی، اس سے پہلے یہ تینوں باتیں واقع ہو سکتی ہیں، جیسا کہ واقعات آدم سے ظاہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام انہیں تلاش کرنے نکل گئے اور عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں میں تعارف ہوا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات یعنی پہچاننے کی جگہ ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ رجوع کے لیے ایک عرصہ دراز تک روتے رہے، چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر حضرت داؤد علیہ السلام اور تمام اہل زمین کے گریہ وزاری کا حضرت آدم علیہ السلام کے رونے سے موازنہ کیا جائے تو وہ آپ علیہ السلام کی گریہ وزاری کے برابر نہ ہوگا۔ بعض علماء کے نزدیک جنت میں ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش سے توبہ کر لی اور اسے وہیں قبول کر لیا گیا تھا، اور زمین پر آپ علیہ السلام کی یہ گریہ وزاری عاجزی و انکساری کی بنا پر تھی، اور بعض علماء کے نزدیک زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے توبہ استغفار میں مشغول ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کے بعد جس طرح دعا فرمائی اس میں مسلمانوں کے لیے یہ تربیت ہے کہ ان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کریں اور مغفرت و رحمت کا عاجزی سے گڑ گڑا کر سوال کریں۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی کلمات سے متعلق روایات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بارگاہ الہی کے مقبول بندوں کے وسیلہ سے بحق فلاح اور بجاہ فلاح کے الفاظ سے دعا مانگنا جائز اور حضرت آدم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں جنت کے پھل عطا فرمائے اور ہر چیز کی کاریگری سکھائی، تو تمہارے یہ دنیاوی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، الا یہ کہ یہ دنیاوی پھل متغیر ہو جاتے ہیں لیکن جنت کے پھل متغیر نہیں ہوتے۔
کرتے ہیں۔ علامہ نجم الدین الغزی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے نماز حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائے اور مختلف افعال پر مشتمل خشوع و خضوع والی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم آپ علیہ السلام پر ہی نازل ہوا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف النہار کے بعد نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا پسند فرماتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ ارشاد فرمایا اس گھڑی میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور یہی وہ نماز ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام، نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پابندی کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کی جگہ ایک بالشت یا اس سے زیادہ تھی۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس کا حج کیا کرتے تھے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا۔ ایک مقام پر فرشتوں نے ان کا استقبال کیا اور عرض کی اے آدم علیہ السلام آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی بے شک آپ سے پہلے صرف فرشتوں نے اس کا حج کیا تھا۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی اور انہیں مکہ کی طرف سفر کرنے کا حکم دیا تو زمین کو ان کے لیے لپیٹ دیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مقام ابتح میں فرشتوں کی آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے خوش آمدید کہا اور عرض کی اے آدم علیہ السلام ہم آپ کے حج کی نیکی سے منتظر تھے۔ جب ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے اس بیت اللہ کا حج کیا، تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو حج کے تمام احکام سکھا دیے۔ پھر وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ چلے یہاں تک کہ انہیں عرفات، مزدلفہ، مینا اور جمرات کے مقام پر ٹھہرایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نماز، زکوٰۃ، روزہ اور غسل جنابت کے احکام نازل کیے۔ بیت اللہ کی تعمیر اور طواف۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے اس بیت یعنی خانہ کعبہ کے بارے میں بتاؤ کہ اس کا کیا معاملہ تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس بیت کو آسمان سے نازل فرمایا، یہ کھوکھلے یاقوت سے بنا ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا بے شک یہ میرا بیت ہے تو تم اس کے گرد اسی طرح طواف کرو اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھنا جس طرح تم نے فرشتوں کو عرش کے گرد طواف کرتے اور نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اس بیت کے ساتھ فرشتے بھی اترے اور انہوں نے پتھر سے اس کی بنیادیں بلند کی، پھر ان بنیادوں پر اس بیت کو رکھ دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق فرمایا تو اس بیت کو اٹھا لیا اور اس کی بنیادیں باقی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے ہند سے پیدل چل کر 40 مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی قیامت تک ہونے والی اولاد سے اپنی ربوبیت اور وحدانیت کا عہد لیا اور انہیں اس کا گواہ بنایا، چنانچہ اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے اس کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی۔ تفسیر خازن میں ہے کہ یہ ذریت نکالنا اسی ترتیب کے ساتھ ہوا جس طرح دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے سے پیدا ہونا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد اور اولاد کی پشت سے ان کی اولاد، اور اسی طرح قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ نکالے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ربوبیت اور وحدانیت کے دلائل قائم فرما کر اور عقل دے کر ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے اپنے اوپر گواہی دی اور تیری ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عہد میثاق کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اَوْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا؟ یعنی اے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والوں، یہ گواہ بنانا اس لیے تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم جو کفر و شرک میں مبتلا رہے
اس میں ہمارا قصور نہیں، کیونکہ ہمیں خبر ہی نہ تھی۔ تو ہمارا رب عز و جل ہے اور تیرے سوا کوئی بھی رب نہیں، اور اے رب کریم تو بے خبر کو نہیں پکڑتا، لہٰذا ہمیں چھوڑ دے اور عذاب نہ دے، اور نہ ہی یہ کہہ سکو کہ ہم اس لیے بے قصور ہیں کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے، ہم تو ان کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوئے، قصور ان کا ہے نہ کہ ہمارا۔ انہیں یہ باتیں کہنے کا حق اس لیے نہ ہوگا کہ جب ان سے عہد میثاق لے لیا گیا اور یہ بات ان کے دلوں کی تہ میں رکھ دی گئی، اور اس عہد کی یاد دہانی کے لیے ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے اس عہد کو یاد دلایا، کتابیں اتری اور ان کے سامنے حق بیان کر دیا گیا، تو اب یہ عذر پیش کرنے کا ان کے پاس موقع نہ رہا۔ عمومی طور پر شرعی احکام میں بے خبری معتبر نہیں۔ کوئی یہ عذر پیش کر کے مجھے معلوم نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا۔ ہر شخص پر فرض ہے کہ ضرورت کے مطابق دینی مسائل سیکھے۔ باطل عقائد میں باپ دادا کی پیروی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور بخشا ہے، لہٰذا خود تحقیق کر کے درست عقیدے اختیار کرنے چاہیے۔ گناہ کی بنیاد ڈالنا اگرچہ بڑا جرم ہے، مگر گناہ کے مرتکب لوگ خود بھی مجرم ہیں۔ وہ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہم چونکہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والے نہیں بلکہ دوسروں کی پیروی میں گناہ کیے، اس لیے قصوروار بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر بے شمار انعامات فرمائے، ان میں سے 4 انعامات یہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اپنی قدرت کی عظیم نشانی بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو فوراً ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کو خاص اپنی دست قدرت سے اور اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، جیسا کہ ابلیس سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اور حدیث پاک میں ہے، خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے بدن میں اپنی طرف سے خاص روح پھونکی اور فرشتوں سے سجدہ تعظیمی کروایا، جیسا کہ قرآن پاک میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ نمبر 6، فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی فضیلت و برتری کو ظاہر فرمایا اور فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ تو جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آپ علیہ السلام کی بے ادبی کرنے پر انتہائی عبادت گزار ابلیس کو بارگاہ الہی سے مردود و ملعون کر کے نکال دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھے پر لعنت ہے۔ آپ علیہ السلام کو جنت میں رہائش عطا کی اور مخصوص درخت کے علاوہ آپ کے لیے جنتی نعمتیں مباح فرمائی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اور ہم نے فرمایا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آپ علیہ السلام سے جنت میں ہونے والی لغزش جان بوجھ کر نہ ہونے کی گواہی خود رب تعالیٰ نے دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا تو بھول گیا اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کیا، خاص رحمت سے آپ علیہ السلام پر رجوع فرمایا اور اپنے قرب خاص کا راستہ دکھایا۔ اور ارشاد باری
تعالیٰ ہے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی قرب کا راستہ دکھایا۔ آپ علیہ السلام کو آپ کے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ ارشاد باری تعالیٰ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے نسل انسانی کی ابتدا فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ منقول ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئی۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح فرما دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہونے تھے، کسی اور جنس سے نہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ ان ہی اولاد میں قابیل اور حابیل 2 لڑکے تھے جن کے ساتھ ایک ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا نام اقلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا اقلیمہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہی کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتے تھے۔ قابیل ہلکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لایا، جبکہ حابیل نے رضائے الہی کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ یوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور یہی اقلیمہ کے حقدار قرار پائے۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ قابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قربانی قبول نہ ہوئی، اور اس طرح تو اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا یہ مطلب تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہ گار نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا سابقہ گناہ یعنی والد کی نافرمانی، حسد اور خدائی فیصلہ کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی پڑے۔ قرآن کریم میں حکایت کا یہ حصہ ان الفاظوں کے ساتھ بیان کیا گیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ حابیل کی خوف خدا پر مشتمل اس تمام گفتگو کے بعد بھی قابیل اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نفس امارہ کے شر کا شکار
ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا اور بالآخر قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا اور یوں دنیا و آخرت کا خسارہ اٹھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل حیران و پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ چنانچہ ایک وقت تک وہ لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ عز و جل نے انسانوں کی تدفین کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کوہ بھیجا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنے چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قابیل کو شرم آئی کہ مجھے اس کوے جتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ پھر قابیل نے بھی زمین کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ قرآن کریم میں ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتى عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخیہ فاصبح من النادمین، تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کا بہت برا حال ہوا۔ چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا اور یہ قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا کہ جس طرف سورج گھومتا اسی طرف اس کا چہرہ گھوم جاتا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن فضالہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل زائل اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ یہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے شریعت میں سگی بہن سے نکاح جائز تھا، جبکہ ہماری شریعت میں حرام ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں۔ جب کوئی ناحق قتل کے ارادے سے حملہ کرے تو اس وقت جان بچانے کے لیے مزاحمت اور دفاع کرنا واجب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین اور ان کے انتقال کے بارے میں، جب کوئی ناحق قتل کے ارادے سے حملہ کرے تو اس وقت جان بچانے کے لیے مزاحمت اور دفاع کرنا واجب ہے، لیکن دھمکی ملنے پر حابیل کے اس جواب بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قتل کے وقت حابیل نے مزاحمت سے انکار کر دیا تھا اور یہ حکم شرع کے خلاف ہے۔ مفسرین نے اس کے متعدد وجوہات دیے ہیں۔ نمبر 1، حابیل کا یہ کلام واعظ و نصیحت کے طور پر تھا تاکہ قابیل کے دل میں ناحق قتل کی قباحت بیٹھ جائے اور وہ قتل سے باز رہے۔ نمبر 2، حابیل نے اپنے دفاع کے لیے ہاتھ بڑھانے کی نفی نہیں کی بلکہ قتل کرنے کی غرض سے ہاتھ بڑھانے کی نفی کی تھی۔ ندامت توبہ میں داخل ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے، لہٰذا قابیل نے اظہار ندامت کیا تو وہ توبہ کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اس کی توبہ کیوں قبول نہ کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ندامت توبہ میں داخل ہے جو گناہ پر ہو، اور قابیل کی ندامت اپنے گناہ قتل پر نہ تھی بلکہ اس پر تھی کہ دفن کا طریقہ کوے سے کیوں معلوم ہوا، خود اس کے اپنے ذہن میں یہ طریقہ کیوں نہ آیا۔ حابیل و قابیل کے واقعہ میں ہمارے لیے بہت سے درس و نصیحت ہیں۔ نمبر 1، گناہ ایجاد کرنا گناہ کرنے سے بھی زیادہ برا اور نقصان دہ ہے، کیونکہ گناہ کرنے کی صورت میں اپنے ہی گناہ کی سزا ملے گی، جبکہ گناہ ایجاد کرنے کی صورت میں اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ بعد میں ارتکاب کرنے والے تمام افراد کا گناہ بھی کھاتے میں آئے گا، اور یوں اس کے گناہوں کا میٹر مسلسل چلتا ہی رہے گا، اگرچہ دوسروں کو بھی ارتکاب گناہ کی سزا ملے گی۔ عشق مجازی کا نتیجہ، قابیل کے افعال بد سے ظاہر ہوا کہ کسی کو ناحق قتل کرنے پر ابھارنے اور فتنہ و فساد کا ایک بہت بڑا سبب ناجائز عشق مجازی ہے، جس میں آج کل لوگ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر اور پردے کے اسلامی احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے دھڑا دھڑ مبتلا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے
سے قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ حسن پرستی کی مذمت، قابیل عورت کے حسن پر فدا ہوا اور حسن پرستی انتہائی خطرناک عمل ہے۔ حدیث پاک میں ہے عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ قابیل نے نفسانی خواہش اور شہوت کے تقاضوں پر عمل کیا اور اس کی تکمیل کے لیے شرعی حدود کو پامال کیا۔ ایسی شہوت و خواہش تباہ کن ہے اور اسے قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے، جس کا بہت مفید طریقہ نگاہ و دل کی حفاظت اور روزوں کی کثرت ہے۔ قابیل نے قتل کی دھمکی دے کر اپنے بھائی کو ڈرایا اور اسے دہشت زدہ کیا اور یہ چیز حرام ہے۔ حدیث پاک میں کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو دہشت زدہ کرے۔ قابیل نے اپنے بھائی کو ناحق قتل کیا۔ حدیث پاک میں جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا اور اس پر خوش ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کا نہ کوئی فرض قبول فرمائے گا اور نہ نفل۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور تجہیز و تکفین۔ حابیل کے قتل کے کچھ عرصہ بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت شیث علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا، ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس ہستی کی عزت و تکریم کے لیے ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَهُوَ الْمُصْطَفَى فَكَانَ فِي وَجْهِهِ شِيثٌ نُورًا نَبِيًّا صلی اللہ علیہ وسلم وَجَاءَتِ الْمَلَائِكَةُ مُبَشِّرَةً لِآدَمَ بِهِ۔ یہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے چہرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دینے آئے۔ علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی، پھر حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں گے۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانہ سے دوسرے زمانہ میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ آپ علیہ السلام کی وفات اور تجہیز و تکفین سے متعلق حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹوں، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ چنانچہ بیٹے آپ علیہ السلام کے لیے جنتی پھل تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس کلہاڑے اور پھاوڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ فرشتوں نے ان سے کہا، اے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں، تم کیا چاہتے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ یا یہ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد محترم بیمار ہیں اور انہیں جنتی پھل کھانے کی خواہش ہے۔ فرشتوں نے کہا، واپس لوٹ جاؤ، تمہارے والد کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ پھر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو انہیں دیکھ کر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے ہی مصیبت پہنچی تھی، میرے اور فرشتوں کے درمیان راستہ خالی کرو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ علیہ السلام کی قبر کھودی اور لحد تیار کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر قبر میں داخل ہو کر آپ علیہ السلام کو قبر میں رکھا، پھر اینٹیں لگائی، پھر قبر سے نکل آئے اور اوپر سے مٹی ڈال دی، پھر فرمایا، اے اولاد آدم، تمہارے لیے تجہیز و تکفین کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کے مقام سے متعلق مورخین کا اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو ہند میں اسی پہاڑ کے پاس دفن کیا گیا تھا جس میں آپ علیہ السلام جنت سے اترے تھے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں جبل ابو قبیس کے پاس دفن ہے، اور بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک ایک تابوت میں رکھ لیا، پھر انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں بھی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی حکایت کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور شیطان کو سیاہ آگ کے شعلہ سے پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا تمہارے سامنے بیان کیا گیا ہے، یعنی مٹی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنی شان کے لائق اپنے دائیں ہاتھ سے ان کی پشت کو ملا تو اس سے مخصوص صورت میں ان کی اولاد نکلی، تو فرمایا میں نے انہیں جنت کے لیے بنایا، یہ جنتیوں والے کام کریں گے۔ پھر ان کی پشت ملی تو اس سے اولاد نکلی اور فرمایا میں نے انہیں آگ کے لیے بنایا، یہ لوگ جہنمیوں کے کام کریں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر عمل کی کیا ضرورت رہی؟ ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ جب بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے جنتیوں کے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے اعمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے، اس بنا پر اسے جنت میں داخل فرماتا ہے، اور جب بندے کو جہنم کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے جہنمیوں کے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنمیوں کے کاموں میں سے کسی کام پر مرتا ہے جس کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل فرماتا ہے، لہٰذا ہمیشہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرو۔ اس حدیث پاک میں کام لینے کے معنی یہ ہے کہ بندے کا قلبی رجحان نیکیوں یا برائیوں کی طرف ہوتا ہے، جس سے وہ اپنی خوشی اور اختیار سے نیکیاں یا برائیاں کرتا ہے، لہٰذا نیکی یا برائی کرنے میں بندہ مجبور محض نہیں بلکہ نیکی کی رغبت اور برائی کی خواہش ہر انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ پھر نیک اور برے کام پر قدرت و اختیار بھی دے دیا جاتا ہے، پھر اچھی اور بری راہ آدمی کے سامنے کھول دی جاتی ہے اور انسان اپنی مرضی سے ان میں سے کسی راہ کو اختیار کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں والے کام اس بندے سے لیتا ہے جو اپنی مرضی و اختیارات سے ہدایت کی راہ اختیار کر کے اچھے اعمال کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جہنمیوں والے کام اس سے لیتا ہے جو اپنی مرضی و اختیار سے ہدایت سے منہ موڑ کر برائی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے نفس کے پیچھے چل کر خود ہی گناہوں والی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ان کی اولاد کی روحیں نکلی جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا فرمانے والا ہے، اور ان میں سے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان نور کی چمک دی۔ پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا، انہوں نے عرض کی، یا رب یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا تو ان کی آنکھوں کے درمیان کی چمک پسند آئی، عرض کی، یا رب یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام۔ عرض کی، یا رب ان کی عمر کتنی مقرر فرمائی ہے؟ ارشاد فرمایا، 60 سال۔ عرض کی، اے میرے رب میری عمر میں سے 40 سال انہیں بڑھا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ان 40 سالوں کے علاوہ پوری ہوئی تو ان کی خدمت میں موت کا فرشتہ حاضر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، کیا ابھی میری عمر کے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرمایا، وہ آپ اپنے فرزند داؤد کو نہیں دے چکے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے یاد نہ ہونے کی بنا پر انکار کیا تو ان کی اولاد انکار کرنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول کر درخت سے کھا گئے، لہٰذا ان کی اولاد بھولنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہادی خطا کی تو ان کی اولاد خطائیں کرنے لگی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے دائیں کندھے پر دست قدرت لگایا اور سفید رنگ کی اولاد نکالی جو حیت میں چیونٹیوں کی مانند تھی۔ پھر بائیں کندھے پر دست قدرت لگایا اور اس سے سیاہ رنگ کی اولاد نکالی، ان کی سیاہی ایسی تھی گویا کہ وہ کوئلے ہیں۔ پھر دائیں جانب والوں کے لیے فرمایا، یہ جنت کی طرف جانے والے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، یعنی ان کے جنتی ہونے سے مجھے کوئی نفع نہیں، اور بائیں جانب والوں کے لیے فرمایا، یہ جہنم کی طرف جانے والے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، یعنی ان کے جہنمی ہونے سے مجھے کوئی نقصان نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں مباحثہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل کے سامنے مباحثہ کیا، جس میں آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ وہی آدم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، آپ میں اپنی خاص روح پھونکی، آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا، اپنی جنت میں رکھا، اس کے باوجود آپ نے اپنی لغزش کے سبب لوگوں کو جنت سے نیچے زمین کی طرف اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، آپ وہی موسیٰ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا اور ہم کلامی کا شرف بخشا، آپ کو تورات کی تختیاں عطا کی، جن میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے، اور اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا۔ بتائیں آپ کی معلومات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے کتنا عرصہ پہلے تورات لکھ دی تھی؟ کہا 40 سال پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ نے تورات میں پڑھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی فرما برداری سے لغزش کی تو کامیاب نہ ہوئے؟ کہا ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ میرے اس عمل پر کلام کر رہے ہیں جس کے بارے
میں اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ میں یہ عمل کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس یہ فرما کر حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مباحثہ سے متعلق ضروری باتیں۔ یہ مباحثہ کب ہوا اس سے متعلق شارحین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے 3 اقوال یہ ہیں: ممکن ہے کہ یہ مباحثہ تب ہوا ہو جب وصال موسیٰ کے بعد آسمانوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحوں کی ملاقات ہوئی۔ نمبر 2، احتمال بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات جب بیت المقدس اور آسمانوں میں انبیاء کرام علیہم السلام جمع ہوئے، اس وقت دونوں کی ملاقات ہوئی اور اس دوران یہ مباحثہ ہوا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھنے کی دعا کی ہو جو قبول ہوئی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے قبر منور سے باہر تشریف لا کر آپ علیہ السلام سے ملاقات، اور اس وقت یہ مباحثہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو نہ تو گستاخی کی نیت سے تھی اور نہ ہی اس انداز پر، بلکہ علم کا افادہ استفادہ تھا۔ یہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی خطا پر وہی کلام ہے کہ وہ اجتہادی تھی، گناہ نہ تھا، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر ظاہری ہونے والے واقعے پر تھی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جواب حقیقت پر مبنی تھا۔ گویا کہ آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا، اے موسیٰ، میری یہ لغزش جنت سے زمین پر آنا اور یہاں یہ باغ و بہار لگانا سب رب تعالیٰ کے ارادہ اور اس کی مرضی سے تھا، جس میں ہزاروں راز تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ممنوعہ درخت سے بھول کر کھانے کے بعد اس پر اظہار ندامت اور توبہ استغفار ہی کرتے رہے، اور وہ توبہ قبول بھی ہوئی، اور شرعی حکم یہ ہے کہ کسی شخص کی توبہ کے بعد ملامت نہیں کی جا سکتی، بلکہ دوسرے فوائد کے پہلو پر نظر رکھنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اسی طرف مبذول کروائی اور اسرار الہیہ کی طرف اشارہ فرمایا، جیسے یہ حکمت کہ وہ بھول انسانوں سے دنیا آباد کرنے اور دارالامتحان کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ کی تکوینی امور میں سے تھی۔ لہٰذا کوئی شخص اپنے جان بوجھ کر کیے گئے گناہوں پر یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ اس کی تقدیر میں ہی یوں لکھا تھا۔ دنیا میں ہر شخص احکام الہی کا پابند ہے اور اسے راہ اطاعت اختیار کرنی ہے، ورنہ گناہ کے ارتکاب پر گناہ گار بھی ہوگا اور سزا کا مستحق بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جواب چونکہ حقیقت پر مبنی تھا، اس لیے آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایمان والے جمع ہوں گے اور کہیں گے، کاش ہمارے رب کی بارگاہ میں کوئی ہماری سفارش کر دے۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی دست قدرت سے آپ کی تخلیق فرمائی اور آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا۔ یہ فضائل یقیناً برحق ہیں، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام شفاعت کی ابتدا کی ہمت نہ کریں گے، بلکہ اپنا عذر پیش کریں گے، اور بالآخر شفاعت کی ابتدا کا معاملہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ہی اختتام پذیر ہوگا۔